تكذيبا صدق الله العظيم. بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے۔ حضور نور ہیں، محمود ہیں، محمد ہیں، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے۔ گدائے کوئے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں، انہی کی بخششیں کافی ہیں مجھ گدا کے لیے۔ تلاوت قرآن حکیم کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد بلال شاہ صاحب، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماہ بنے، تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماہ بنے، گدائے بے سرو سامان جہاں پناہ بنے، تیری نگاہ سے حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی، حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی، حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے، حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے، تیری نگاہ سے جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، جہاں
مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماہ بنے گدائے بے سر و سامان جہاں تیری نگاہ سے حضرات محترم، الحمدللہ دوسری بین الاقوامی سیرت کانفرنس اپنے اختتامی مراحل میں پہنچ چکی ہے، اور آج کے اس اختتامی سیشن کی صدارت فرما رہے ہیں جانشین حضور ضیاء الامت دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب، چانسلر الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ بھیرا، اسلام آباد، پاکستان۔ اور آج کی اس کانفرنس کی چیف آرگنائزر پیرزادہ ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری آپ جلوہ فرما ہیں۔ اسی طرح آج کے سیشن کے مہمان خصوصی اور مہمان اعزاز پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب، ڈین فیکلٹی آف اسلامک اینڈ اورینٹل لرننگ، GC یونیورسٹی فیصل آباد۔ آج کے اس سیشن کے مہمان سپیکر محترم المقام عظیم تحقیقی اور علمی شخصیت ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب، ایسوسییٹ پروفیسر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، جلوہ فرما ہیں۔ صاحبزادہ والا شان جناب محترم صاحبزادہ محمد نعیم الدین شاہ صاحب، آپ بھی اس سیشن میں آپ تشریف فرما ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسکالرز اور مقالہ نگار حضرات جنہوں نے 2 روزہ انٹرنیشنل سیرت کانفرنس کے 16 پیرالل سیشنز کے اندر اپنے مقالہ جات 4 ہالز میں بیک وقت جو سیشنز چلتے رہے ان میں پیش کیے، اور تقریباً 200 کے قریب مقالہ جات الحمدللہ 3 لینگویجز میں، اردو، عربی اور انگلش میں پیش کیے گئے، اور بہت سے اسکالرز اپنے اپنے وقت پہ تشریف لائے، پھر اپنی مصروفیات کے مطابق واپس تشریف لے گئے۔ اور اس کانفرنس کی یہ کامیابی بھی ہے کہ اس میں پورے پاکستان سے نمائندگی موجود رہی، اور پھر کینیڈا سے، جارڈن سے، یورپ سے اور شام سے، مصر سے مختلف اسکالرز نے آن لائن اپنے مقالہ جات پیش کیے۔ تو الحمدللہ ہر حوالے سے موضوع کی ڈائیورسٹی اور تنوع، اور پھر شخصیات کا مختلف پاکستان اور بین الاقوامی شہروں سے اور ملکوں سے نمائندگی کرنا، یہ اس کانفرنس کی کامیابی کا آئینہ دار ہے۔ اب میں نہایت ادب سے درخواست گزار ہوں محترم المقام جناب پروفیسر حافظ احمد بخش صاحب، جو سینئر مدرس ہیں مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے، اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کی علمی تحریک کے روح رواں ہیں، اور ایک طویل عرصہ آپ کی علمی اور قلمی خدمات کا موجود ہے۔ آپ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کی نمائندگی فرماتے ہوئے سیرت کانفرنس میں اپنے ریمارکس جو ہیں وہ دے رہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما يخشى الله من عباده العلماء، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی مختصر وقت میں میں نے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. گفتگو کے پہلے حصے کا تعلق موجودہ سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب مدد العالی کے ایک ارشاد سے متعلق ہے. گزشتہ دنوں میں منڈی بہاؤالدین حسن قرات کی ایک محفل میں گیا. وہاں ایک نوجوان نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ آج سے تقریباً 15-20 سال قبل حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب نے اس سٹیج پر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا. میں اسی کی وضاحت کر رہا ہوں. جنرل پرویز مشرف کا دور تھا اور ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو نظر بند کر دیا گیا تھا. امریکہ کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ امت مسلمہ کی صفوں سے کوئی پھر سائنسدان اٹھ کر ایٹم بم بنانے کی ضرورت نہیں کرے گا. اس سرائے بالکش کے اندر حضرت قبلہ پیر صاحب نے ارشاد فرمایا تھا وہ ایک عبدالقدیر خان کو نظر بند کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہمارے اداروں سے ہزاروں عبدالقدیر خان پیدا ہوں گے. اس وقت یہ بات بہت کم لوگوں کو سمجھ آئی. آج جب دارالعلوم عمومیہ غوثیہ بیرا شریف اپ گریڈ ہو کر یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر چکا ہے اور اس کے اندر مختلف فیکلٹیاں اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں اور مجوزہ فیکلٹیوں کے اندر جو طبعی سائنسز ہیں انہیں انشاءاللہ قریب شروع کیا جا رہا ہے. جب یہ باغ کھلے گا، گلشن میں بہار آئے گی تو انشاءاللہ تعالی اسی جامعہ الکرم سے ہزاروں عبدالقدیر پیدا ہوں گے جو امت مسلمہ کے دفاع کا بندوبست کریں گے اور اپنی جگہ کھڑے ہو کر کفر کو للکاریں گے کہ آج امت مسلمہ اپنے سائنسدانوں کے حوالے سے خود کفیل ہے. اللہ ہمارے اس جذبے کو پایہ تکمیل تک پہنچائے. میری گفتگو کا دوسرا حصہ حضور جلال امت سے متعلق ہے. حضور جلال امت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمہ جہت تھی. بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں لیکن عملی طور پر ان کی زندگیاں ہمہ جہت نہیں ہوتی. اس کا اعتراف ابوالکلام آزاد جو پچھلی صدی کے ذہین ترین افراد میں شمار ہوتا ہے اپنی غبار خاطر کے مقدمہ میں کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں 2 محاذوں پر بیک وقت لڑ رہا تھا اور اس کے جو جملے ہیں وہی میں دہرا دیتا ہوں. سیاسی زندگی کی شورشیں اور علمی زندگی کی جمعیتیں یکجا جمع نہیں ہو سکتی. میں دیوانہ وار ایک طرف متاع خرمن کے انبار لگاتا رہا اور دوسری طرف آتش خرمن سوز کو بھی دعوت دیتا رہا. نتیجہ کیا ہونا تھا وہی ہوا جو عرفی نے میری زبان سے کہہ دیا ہے. زاں سے کستم کہ بدم بال دل خیش مدام درد شیب شکن زلف پریشان افسم. یعنی میری ساری کی ساری علمی کمائی سیاسی اس کی نظر ہو گئی اور میں اپنی زندگی کو کامیاب نہیں کہہ سکتا. لیکن جب میں حضور جلال امت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی نظر ڈالتا ہوں یہ زندگی ہمہ جہت تھی. اس نے زندگی کے ہر میدان کے اندر اپنا کردار پیش کیا اور جہاں بھی پیش کیا وہ بدرجہ اتم پیش کیا. سیاست کا خاکسار بڑا سنگ لاخ ہے. حضور جلال امت نے عملی طور پر سیاست میں حصہ لے کر حتیٰ کہ قومی اسمبلی کے الیکشن میں حصہ لے کر یہ بتا دیا کہ محمد کرم شاہ اگر علم کے میدان میں مستحکم ہے وہ سیاست کے میدان میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. بنیادی طور پر وہ دارالعلوم عمومیہ غوثیہ کو اپنی روح
اپنا مطمع نظر قرار دیتے تھے، جہاں بھی ہوتے تھے دارالعلوم ان کے ذہن میں گھومتا رہتا تھا۔ ایک مرحلہ پر فتنہ پرویزیت نے سارے اٹھایا اور پاکستان کی شریعت کورٹ کے اندر رجم کا فیصلہ ہوا کہ یہ شریعت نہیں ہے۔ حضور علامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے کے اندر 3 دفعہ صلہ دلبراہ کے اندر اس فیصلے کی تردید فرمائی۔ جنرل ضیاء الحق کی طرف سے دعوت دی گئی کہ آپ یہ عہدہ قبول کریں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس اہل نہیں ہوں، بلکہ ارشاد فرمایا جب بھی اسلام کے کسی محاذ پر محمد کرم شاہ کو دعوت دی جائے گی میں اس پر اپنی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ آپ نے فرمایا میں تو نہیں ہوں گا لیکن مستقبل کا معاوضہ کے لکھنے پر مجبور ہوگا۔ جب بڑے بڑے جگاتی سیاستدان اپنی سیاست بچا رہے تھے، پیران اعظام اپنے مسلح اور مسجد کی حفاظت فرما رہے تھے، ایک اکیلا کرم شاہ ملحدوں کے سامنے کھم ٹھوک کر کھڑا تھا اور اس کے سامنے کسی بڑے سے بڑے غازی کو آنکھ ملا کر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ آپ نے وہ فیصلہ لکھا اور رجم کو شریعت ثابت کیا۔ پھر بین الاقوامی سطح پر آپ کو دعوت دی گئی کہ اسلامی بینکنگ کے لیے پاکستان کے ایک نمائندے کی ضرورت ہے، تو یہ بتائے کہ یہ مسائل سود سے پاک ہیں اور یہ شریعت سے درست ہے۔ آپ نے دارالمال اسلامی میں جا کر اپنا کردار ادا کیا اور ثابت کیا کہ آپ ہر میدان کے اندر اسلام کی بہترین نمائندگی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اللہ حاضر کیا قرآن کریم کی تفسیر ہو، سیرت النبی ہو، دارالعلوم احمدیہ غوثیہ ہو، دارالمال الاسلامی ہو، سپریم کورٹ کی مسند ہو، ہر مقام پر آپ نے کردار ادا فرما کر ہمارے لیے یہ سبق چھوڑا ہے کہ دارالعلوم احمدیہ غوثیہ اور الکرم یونیورسٹی کے فوزراء ان میدانوں کو اپنے لیے اجنبی نہ سمجھیں۔ میں ان تمام مراحل سے گزر کر آپ کے لیے سنت قائم کر کے جا رہا ہوں، اور جب بھی آپ کو بلایا جائے آپ کھم ٹھوک کر میدان عمل میں آئیں اور اپنا فریضہ ادا کریں۔ آپ کا بقول شاعر آج یہ رونق دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں یہ کہوں، آپ نے ارشاد فرمایا تھا آنے والوں دل جلا کر ظلمتوں کے دور میں ہم نے جو رستہ بنایا کہکشاں ہو جائے گا۔ الحمدللہ آج وہ رستہ کہکشاں ہے۔ اس آج کی سیرت کانفرنس کے اندر کم و بیش 2 درجن سے زائد یونیورسٹیوں نے پاکستان سے نمائندگی کی ہے، لیکن جس یونیورسٹی سے بھی وفد آیا ہے اس کے ساتھ ہی خوشبوئے کرم بھی آئی ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کا یہ لگایا ہوا باغ سرا بہار ہے اور ہمارے فضلاء ہر جگہ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں اور حضور امت کی روح کو خوش کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو آپ کے مشن پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات محترم، ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ بہت دور دور سے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے اسکالرز حضرات تشریف لائے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب داد خان سکندری صاحب اسسٹنٹ پروفیسر سندھ یونیورسٹی جام شورو سے وہ تشریف لائے سفر کر کے کہ آپ سٹیج کے اوپر تشریف لائیں۔ اسی طرح ہمارے جو باقی دور دور سے سفر کر کے آنے والے اسکالرز حضرات ہیں ان کی بڑی محبت ہے کہ انہوں نے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا۔ وہ آن لائن بھی شریک ہو سکتے تھے لیکن وہ تشریف لائے۔ کراچی یونیورسٹی سے ہمارے پاس ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب تشریف فرما ہیں اور ان کے جو احباب ان کے ساتھ آئے، ہم ان سب کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے نمائندگی کرتے ہوئے شرکت کی۔ اب میں درخواست گزار ہوں جناب محترم ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب سے، ایسوسیٹ پروفیسر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، کہ آپ اس کانفرنس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے یہ توفیق بخشی اس ادارے کا، خصوصاً پیر صاحب امین حسن شاہ صاحب کا، سید ابوالحسن شاہ صاحب کا
اور تمام اس کانفرنس کے شرکاء کا کہ جنہوں نے اس ادارے کی روایت جو پہلی دفعہ سیرت النبی انٹرنیشنل کانفرنس سے آغاز ہوا تھا، آج الحمدللہ 1 سال بعد دوبارہ سیرت النبی کے بہت ہی خوبصورت اور علمی موضوع پر پاکستان کے قدرتی وسائل کا تحفظ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر بین الاقوامی سطح پر، قومی سطح پر بہت زور دیا جاتا ہے اور پورے ادارے قائم ہیں۔ ایک ملکی سطح پر ایک جامعہ کے اندر ملک بھر سے محققین نے مقالات پیش کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور پھر وطن عزیز کی سب سے بڑی اس وقت جو ایک مسئلہ درپیش ہے، اللہ رب العزت نے اس عظیم خطے کو، اس عظیم نعمت کو جن قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن بدقسمتی سے ان وسائل کو تباہ کرنے میں، برباد کرنے میں ہم نے جو کردار ادا کیا ہے پوری دنیا اسے دیکھ رہی ہے۔ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں دی اس ملک کے اندر؟ ہر وہ نعمت یہاں موجود ہے، لیکن اس نعمت کی قدر کرنے کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے نصوص کے اندر جو تعلیمات ہیں انہیں دوبارہ اپنے ذہنوں میں بٹھانا اور دنیا کو بتانا اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ادارے سے وابستہ نوجوانوں کو یہ ہمت عطا فرمائی ہے۔ حضرت قبلہ پیر صاحب کی سرپرستی کے اندر یہ سیرت النبی کی کانفرنس منعقد ہوئی ہے اور بڑے علمی مقالات آج ہم نے سنے ہیں اور انشاءاللہ عنقریب یہ شائع بھی ہوں گے، اور پچھلی کانفرنس کے مقالات بھی تقریباً تیار ہو چکے ہیں جس کا بھی اظہار کریں گے لوگ۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنی جامعات ہوتے ہوئے کہ کانفرنسیں وہاں ہو جاتی ہیں لیکن مقالات شائع نہیں ہوتے۔ الحمدللہ پہلی کانفرنس سے جو طے کیا گیا تھا، انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ وقت بہت مختصر ہے۔ میں اپنی نیک تمناؤں کے ساتھ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے، اور ان نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں اور محنت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب نے۔ آنے والوں دل جلا کر ظلمتوں کے دور میں ہم نے جو رستہ بنایا کہکشاں ہو جائے گا۔ وہ راستہ جو ہمیں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک علمی سفر پہ اپنے آباء و اجداد کے طریق پہ چلتے ہوئے جس کو شروع کیا حضور غازی اسلام پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا کی نشأت ثانیہ فرمائی اور ہزاروں علماء تیار کیے جو اب فیلڈ میں اپنی اپنی علمی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور پھر اس کو مزید اپ گریڈ کرتے ہوئے جانشین حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ، جانشین حضور ضیاء الامت حافظہ اللہ تعالی، آپ نے اس کو الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹی کی شکل دی، اور الحمدللہ 20 سالہ مسلسل محنت اور جد و جہد کرتے ہوئے آپ نے اس کو الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کا درجہ دلایا، اور یہ علمی سفر اسی طرح جاری و ساری ہے۔ اب میں نہایت ادب سے درخواست گزار ہوں عظیم محقق سیرت نگار محترم المقام پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب، ڈین فیکلٹی آف اسلامک اینڈ اورینٹل لرننگ GC یونیورسٹی فیصل آباد، آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ وائس چانسلر الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ چودھری محمد اسلم کمبو صاحب سے گزارش ہے کہ آپ سٹیج پر جلوہ فرما ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین
والصلاة والسلام على امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ صدق اللہ العظیم۔ حضور جانشین ضیاء الامت جناب ڈاکٹر ابو الحسن شاہ صاحبزادہ نعیم الدین صاحب، جناب وائس چانسلر الکرم انسٹیٹیوٹ، اساتذہ اکرام، طلباء و طالبات، جس دور میں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں ایک چھوٹا ایونٹ کروانا بہت مشکل ہو گیا ہے، اس زمانے میں اس جامعہ سے ایک علمی اور فکری بنیادوں پہ خالصتاً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطہ نظر سے کے پس منظر میں یہ پروگرام کروانا یقیناً فیضان ضیاء النبی ہے، اور یہ پیغام ہے کہ مسائل انسان کی زندگی سے وابستہ قدیم دور کے ہوں یا عہد حاضر کے، ان کا حل صرف تعلیمات نبوی میں موجود ہے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں اے اللہ تو ہی مجھے شفا عنایت کرتا ہے، یہ یقیناً انسان کی جسمانی بیماریوں کے حوالے سے اور قرآن کریم میں توحید کے نقطہ نظر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے پس منظر میں بیان ہوا۔ اس کا ایک مفہوم مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان اپنے جسم میں بیماریوں کے اسباب خود پیدا کرتا ہے۔ وہ بیماریوں کے اسباب مختلف ذرائع مختلف طریقوں سے، تو وہ بیماریاں جسمانی ہوں یا اس ماحول میں پھیلی ہوئی ہوں، وہ انسان کے جسم سے تعلق رکھتی ہوں، روح سے تعلق رکھتی ہوں، یا ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کے نقطہ نظر سے ہو، وہ ساری کی ساری ہم نے خود پیدا کی ہیں، اور ان کا علاج اس وقت تک ممکن نہیں جب تک قدرت کے اور فطرت کے بنائے ہوئے ان اصولوں پہ عمل نہیں کریں گے جو خداوند قدوس نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے حکم نہیں دیا تھا کہ فلسطین کے مسلمانوں کی قیمتی جانوں کو ضائع کرنے کے علاوہ پوری دنیا کے ماحول کو بھی خراب کر دیا جائے، اس بمباری کے ذریعے جو مسلسل ہوتی جا رہی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا کہ ہم آج خود اپنے وسائل کو ضائع کرتے رہیں۔ قرآن کریم میں فساد کا لفظ کم و بیش 50 مرتبہ آیا، اور اس میں 80% جو استعمال ہے وہ فساد فی الارض کے نقطہ نظر سے ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ سارے کا سارا فساد جو ہم اس کائنات میں پھیلا رہے ہیں یہ ہمارا اپنا پیدا کردہ ہے، اور اس فساد سے نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے جڑ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دیکھیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، نظر آتا ہے آپ کی تعلیمات میں، کہ آپ کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وسائل جو انسان کی بنیادی ضرورت کے ہیں وہ انسان اور معاشرے اور حکومت کے اپنے ہونے چاہیے، وہ لے دے کے پورے نہیں کرنے چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں پانی کا ایک کنواں تھا جو یہودی کے پاس تھا، اور وہ مسلمانوں کو پانی پینا اس سے نصیب نہیں ہوتا تھا، یا جس کے پاس پیسے ہوتے تھے وہ تو پانی پی سکتا تھا، باقی نہیں پی سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنے پہ جو بشارت دی تھی وہ یہ تھی کہ جو خرید دے گا اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ یہ وسائل تھے، اور ان وسائل کو اپنے قبضے میں لانا ہے، لیکن جب مسلمان ان وسائل کو اپنے قبضے میں لاتا ہے تو پھر وہ یہ تفریق نہیں کرتا کہ ان وسائل کو استعمال اپنا کرے گا یا بیگانہ کرے گا، وہ اس مخلوق کو، ہر ذی روح کو اللہ کی مخلوق سمجھ کے اس سے استفادہ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہم نے
ایصال ثواب کے نقطہ نظر سے بڑا معروف استدلال اور ہمارا استشہاد کہ حضرت سعد کی والدہ کا انتقال ہوا تو پوچھا گیا کس طرح سے میں ایصال ثواب کروں، کیا کروں اپنی والدہ کے لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ ایصال ثواب کے نقطہ نظر سے اپنی جگہ، لیکن معاشرے کی ضروریات اور معاشرے کے افراد کے لیے ترجیحات کو طے کرنے کا بنیادی اصول طے کرتا ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا پانی کا ایصال ثواب کرو، تو حضرت سعد نے وہ کنواں کھودا اور پھر لوگ اس سے استفادہ کرتے رہے۔ اس وقت تو ضرورت اس بات کی تھی، پانی کی ضرورت تھی۔ آپ نے ان بنیادی وسائل کی طرف مختلف انداز سے اور مختلف طریقوں سے ہماری توجہ دلائی ہے۔ حاضرین ذی وقار، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، جنت سے زمین پہ اتارا گیا، اور قرآن کریم نے معاشرے کی خوبصورتی اور حسن کے لیے دریاؤں کا ذکر کیا، لہلہاتے باغوں کا ذکر کیا۔ ایک سماج کی خارج کو خوبصورت بنانے کے جتنے خوبصورت الفاظ اور ذرائع ہو سکتے تھے قرآن کریم نے ان سب کا ذکر کیا۔ وجہ یہ تھی وہ جنت کے حوالے سے ہوں یا اس دنیا کے حوالے سے، آدم علیہ السلام کو بھی جنت میں رکھ کے یہی ہمیں سمجھایا گیا کہ اس زمین کو جنت نظیر معاشرہ بنانا ہے، جنت نظیر وادی بنانا ہے۔ ہم نے اپنے غلط کاموں کی وجہ سے اور اپنے غلط مفادات کے حصول کے لیے ان کو تباہ کیا، اور ایک جنت نظیر معاشرہ اور جنت نظیر خارجی ماحول بننے نہیں دیا۔ آج کی یہ کانفرنس یہی پیغام لے کے آ رہی ہے کہ اپنے خارج کے ماحول کو جیسے اللہ نے اور ہم زور لگاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے باطن کو خوبصورت کریں، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھی حکم ہے کہ اپنے ظاہر کو اور ظاہری ماحول کو خوبصورت کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے مختلف حوالوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مختلف پہلوؤں سے اس کی طرف توجہ دلائی گئی۔ آج اگر ہم نے اس اہم پہلو کی طرف توجہ نہ کی اور الکرم انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے جس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے غور نہ کیا، تو پھر سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ آج ہم یہ پانی کی بوتلیں اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، آنے والے کل آکسیجن کی بوتل ہمارے ہاتھ میں ہوگی اور ہم اس آکسیجن کی بوتل کے ذریعے وقتاً فوقتاً اس آکسیجن کو حاصل کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ ماحول اتنا آلودہ ہو جائے گا کہ سانس لینے کے قابل نہیں ہوگا۔ یہ دارالعلوم سے وابستہ لوگ، حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ سے وابستہ لوگ، انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ آؤ روحانی بالیدگی بھی اسی خانقاہ پہ ہے، اور اگر تم اپنے خارج کو اور اپنے ماحول کو خوبصورت کرنا چاہتے ہو تو آؤ اس پلیٹ فارم سے وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ کریم تمہارے باطن کو بھی نکھارے گا اور تمہارے خارج کو بھی سنوارے گا۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں ان منتظمین کو کہ انہوں نے مشکل حالات میں اور مشکل موسم میں ایک خوبصورت کانفرنس کا انعقاد کر کے معاشرے کو سکھ کا سانس لینے کے طریقے بتائے ہیں۔ یہ آج کی کانفرنس آنے والے وقتوں کے لیے ایک آکسیجن کی حیثیت رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور یہاں سے پھیلنے والے علم کو اخلاص بھی دے اور برکتیں بھی دے، اور امت محمدیہ کو اس سے استفادے کی توفیق بھی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین۔ حضرات محترم، آج کی اس سیشن میں میں خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں بھیرا پلیس کلب کے اراکین کا اور میاں محمد نعیم الدین صاحب کا کہ انہوں نے ان سب کو دعوت دی اور یہ تشریف لائے۔ شاہین فاروقی صاحب، عطاء الرحمن اقبال صاحب، محمد بلال طاہری، عظمت اقبال، چودھری محمد اکرم گادی صاحب اور چودھری نوید صاحب، پوری میڈیا ٹیم کے جو اراکین تشریف لائے اس کو کوریج دینے کے لیے، ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ ڈاکٹر پروفیسر ہمایوں عباس شمس صاحب ہماری توجہ دلا رہے تھے کہ کس طریقے سے
ماحولیاتی آلودگی پھیل رہی ہے اور کس طریقے سے اس ملک کے اندر اور دیگر بہت سے ممالک میں ان مشکلات کا ہمیں سامنا ہے۔ عالم خورشید صاحب کا ایک شعر ہے کہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے پیڑوں کے سوداگر، آب و ہوا کیسے زہریلی ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو پیڑ کاٹتے ہیں اور پھر درختوں کی کٹائی، جس طرح ابھی پہلے سیشن میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ملتان کے اندر آموں کے پورے باغات کاٹ دیے گئے اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پہ اس ملک کے اندر جس طریقے سے طبقاتی تقسیم کی گئی کہ کسی کو رہنے کے لیے چھت میسر نہیں، اور کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ایک نئی جو ہے وہ چیزیں آباد کر رہا ہے۔ تو یہ طبقاتی تقسیم بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ سے یہ جو توانا آواز بلند ہوئی ہے کہ یہ صرف حکومت کی پالیسی ساز اداروں کا کام نہیں بلکہ عوام کا، اسکالرز کا، یونیورسٹیز کا کام ہے کہ سب مل کے ایک پیج پہ آئیں اور اس مشکل کا حل تلاش کریں۔ غالباً پروین شاکر نے کہا تھا کہ وہ جو آ جاتے تھے آنکھوں میں ستارے لے کر، جانے کس دیس گئے خواب ہمارے لے کر، اور چھاؤں میں بیٹھنے والے ہی تو سب سے پہلے پیڑ گرتا ہے تو آ جاتے ہیں آرے لے کر۔ وہ لوگ جو درختوں کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں پھر وہی ان کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ڈیزاسٹر پیدا ہوتا ہے، پھر سیلاب آتے ہیں، اور پھر اس طرح کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ میں اب گزارش کروں گا ڈاکٹر محمد نجم الدین کوکب صاحب، جو اس کانفرنس کی ٹیم کا ایک فعال حصہ اور رکن تھے اور فوکل پرسن بھی ہیں کانفرنس کے، کہ آپ تشریف لائیں اور اس کانفرنس کی سفارشات جو ہیں وہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین۔ میں حضور جانشین حضور ضیاء الامت، امین امانات کرم پیر محمد امین حسنات شاہ مدد ذلہ العالی، چانسلر الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ، آپ کا انتہائی مشکور ہوں، اور ساتھ ہی اسٹیج پر تشریف فرما تمام قابل قدر ہمارے اساتذہ کرام، اور خاص کر ہماری کانفرنس کے چیف آرگنائزر قبلہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الحسن محمد شاہ صاحب کا، آپ حضرات نے ہمیں یہ ایک پلیٹ فارم عطا کیا، اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ جو ہماری بنیاد ہے، اور اس سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے معزز اساتذہ کرام اور پنڈال میں تشریف فرما معماران قوم، محققین جو یہاں پر تشریف فرمائیں، ساری تحقیقوں کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور آج ہم آپ کے پاس جو تھوڑا بہت یہ ایک اس تحقیق کی سفارشات لے کے آئی ہیں، یہ آپ ہی کا فیض ہے۔ پچھلے سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخروئی عطا فرمائی، حضور جانشین ضیاء الامت رحمہ اللہ آپ کی اجازت سے پہلی کانفرنس منعقد ہوئی، 120 ایبسٹریکٹ محققین نے ہمیں دیے، اس میں سے 80 محققین، اسکالر اور محترمہ اور محترمات جو حضرات تھے ان نے پیش کیے، ان میں سے 13 مقالہ جات العلوم ریسرچ جرنل میں شائع ہونے کے لیے مکمل تیار ہیں، اور باقی 80 جو آرٹیکل ہیں وہ ایک بک 560 صفحات کی وہ بالکل تیار ہے، وہ انشاءاللہ بہت جلد منظر عام پہ آنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بھرم رکھا حضور ضیاء الامت کے نام کی وجہ سے اور آپ کے اخلاص کی اور اس دولت کی وجہ سے اس مرتبہ آج سے 6 ماہ قبل ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے، اور یہ غالباً 18 مئی 2023 کی بات ہے۔ 3 موضوع ہم نے پیش کیے، حضور نے ان میں سے پاکستان کا وہ برننگ ایشو جس کو آپ کہہ لیں کلائمیٹ چینج، نہ صرف پاکستان کا، ایک انٹرنیشنل ایشو ہے جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، قدرتی وسائل
جو بے دردی سے تباہ ہو رہے ہیں، بے دردی سے جن کا ضیاع ہو رہا ہے، تو آپ نے اس نام سے اس کانفرنس کے لیے ہمیں یہ عنوان دیا، پاکستان کے قدرتی وسائل کا تحفظ و انتفاع سیرت طیبہ کی روشنی میں۔ تو پھر ہم نے کام شروع کیا۔ ڈاکٹر حافظ سجاد صاحب کا مشکور ہوں، کئی مرتبہ آپ کے ساتھ میٹنگ ہوئی، ہم نے اس کے تھیمز بنائے۔ جب ہم نے آن ایئر کیا، اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ 215 لوگوں نے ہمیں ایبسٹریکٹ بھیجے، اور یہ میرا اپنا جو مشاہدہ ہے، اتنا زیادہ کانفرنسوں میں ایبسٹریکٹ نہیں آتے۔ یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، ہم اللہ کے شکر گزار ہیں۔ ہماری ریویو کمیٹی نے اس میں سے کانٹ چھانٹ کی اور ہم نے 280 ایبسٹریکٹ کو ایکسیپٹ کیا۔ پھر ہم نے لوگوں کو واپس بھیجے، محققین کو واپس بھیجے۔ اللہ کے کرم سے آج جس جگہ پہ میں بڑے فخر کے ساتھ اللہ کی حضور سر بسجود ہوں شکرانے کے لیے کہ آج کے اختتامی سیشن تک 176 مقالہ نگاروں نے اپنے تحقیقی مقالے پیش کیے۔ یہ پاکستان میں بھی تھے اور بیرونی ممالک میں سے بھی تھے، جو پہلے ایک تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اس کی انشاءاللہ ایک پروسیڈنگ بک، مکمل ایبسٹریکٹ بک تیار ہو چکی ہے۔ تمام تر مقالہ جات کو ہم نے ایک اکٹھا کر دیا ہے، وہ بھی عنقریب چھپ کر سامنے آ جائیں گے، اور ان میں سے جو ریسرچ جرنل میں چھپنے کے قابل ہوں گے، العلوم ریسرچ جرنل بڑی فراخ دلی کے ساتھ انشاءاللہ ان کو بھی شائع کرے گا۔ کچھ سفارشات ہر محقق اپنے آرٹیکل میں آخر میں پیش کرتا ہے، یہ ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں۔ میں چند ایک پیش کر کے اختتام کی طرف جاتا ہوں۔ حضرات گرامی، اسلام نظافت کا دین ہے، اسلام صفائی کا دین ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس انوائرمنٹ کو جو اللہ نے حضرت انسان کے لیے خاص کر جو پیدا کیا ہے، اس کو صاف کرنے کے لیے درختوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک اور جال بچھایا۔ تو محققین کی سفارشات میں سے ایک سفارش یہ تھی کہ جب ہم گھر بناتے ہیں، ایک کنال کا گھر بنتا ہے تو 20 سے 25 درخت ہم قربان کر دیتے ہیں، پھر اسی گھر کے اندر 20 30 10 15 اے سی لگاتے ہیں۔ 1 ٹن کا اے سی جو کام کرتا ہے، 1 ٹن کا اے سی جو کام کرتا ہے، وہ صرف ایک درخت کا کام کرتا ہے، اور وہ بھی چھوٹے سائز کا درخت۔ اگر آپ بڑے سائز کا درخت لگائیں تو بڑے سائز کا درخت 5 ٹن کے، یعنی 2 ٹن کے 5 اے سیوں کی جگہ پہ وہ کام کرتا ہے۔ دوسری بڑی چیز، اس وقت آتشما ہے، دمہ ہے، سانس کی بیماریاں ہیں، یہ تمام تر بیماریاں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو چیز جذب کرتی ہے ماحول میں وہ درخت ہیں، اور انسان کی حفظان صحت کی اصولوں کے مطابق جو گیس موجود ہے وہ آکسیجن ہے، اور آکسیجن کی ایک بہت بڑی فیکٹری اللہ کا یہ قدرتی نظام یہ درختوں میں ہے۔ جہاں آپ گھر بنائیں، اپنے گھر کے سامنے، گھر کے بیک سائڈ پہ، سائڈوں پہ آپ وہاں پر درخت لگائیں۔ دوسری ایک تحقیق ہمارے ایک ریسرچر نے کی، انہوں نے کہا کہ پانی، اس وقت ہم گھر بناتے ہیں اور زمینوں کو ہم سیمنٹڈ کر دیتے ہیں۔ جب سیمنٹڈ زمینیں ہو جاتی ہیں تو پانی جذب نہیں کرتی، بارشوں کا پانی، بے محابہ بارشیں ہونے کے باوجود زمین کے اندر پانی کی سطح کم ہوتی۔ کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا بور کیے جائیں، مختلف جگہوں پر 100 فٹ کے بور کر کے ہر شہر کے اندر باقاعدہ پلاننگ کی جائے، اور بور کر کے وہ بور اس نظام سے ہوں کہ بارشوں کا سارا پانی اس علاقے کا ان بوروں کے ذریعے زیر زمین جو پانی اس کی سطح کو بلند کرنے کے کام آئے۔ اس طرح جو زمینیں زرعی اور سیاحتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، ان کو صنعتی اور رہائشی یونٹوں میں تبدیل کیا جائے۔ وہ زمینیں جو زراعت کے کام آ سکتی ہیں اور کسی کے وہ کسٹڈی میں ہیں لیکن لوگ اس پر زراعت نہیں کرتے، ایک بہت بڑا ذریعہ پاکستان کی معیشت کا وہ زراعت پر، ہم زراعت پر انحصار کرنے والے ہیں، لیکن عجیب طرفہ ہے کہ ہم گندم بھی ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں،
اپنی دال دلیا بھی ہمارا باہر سے آتا ہے. بارڈر بند ہو جائیں تو ہمیں یہاں کھانے کو ٹماٹر نہیں ملتے. تو اس انداز سے اگر گورنمنٹ یا ہم خود، ہر چیز گورنمنٹ کے کرنے کی نہیں ہے، ہم بھی اس میں خود اپنا ایسا کریں، گارڈننگ کریں. اپنے گھروں کے سامنے جگہ موجود ہے، اگر ہم اس میں یہ جو نیچرل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطائیں ہیں ان کو ہم بڑھائیں تو اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے. جس طرح اپلائیڈ سائنسز کا ایک کورس یونیورسٹیز میں اور اداروں میں پڑھایا جاتا ہے، اپلائیڈ سائنسز، اسی طرح ایک محقق کی سفارش یہ تھی کہ اپلائیڈ سائنسز کی طرح اپلائیڈ سیرہ کورس متعارف کروایا جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنے اداروں میں اس سیرہ کورس کو متعارف کروائیں، بلکہ پریکٹیکلی اپنے بچوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ جس کا تعلق قدرتی وسائل کے ساتھ ہے، ہم ان کے ساتھ ان کو مربوط کریں. دیگر بہت ساری چیزیں، سفارشات موجود ہیں، انشاءاللہ یہ چھپ کر شائع ہو کر آپ تمام حضرات کے سامنے آ جائیں گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت میں مشکور ہوں ان تمام محققین اور ان تمام اسکالر خواتین کا جو ملک کے طول و عرض سے صرف اور صرف رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی اس سیرت طیبہ کی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لائیں. بہت شکریہ. نہایت ادب سے اب درخواست گزار ہیں، بلکہ اس سے پہلے یہ جو نام رہ گئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. تحصیل پریس کلب بیرا کے ممبران صدر محمد سلیم اختر سلیمی، شیخ توقیر اقبال صاحب، شاہ ولی خان صاحب، نمائندہ جنگ جیو اور ایکسپریس، اور رانا رمضان صاحب، سید ملازم حسین صاحب، عمیر احمد صاحب، اشفاق احمد انجم اور مدثر صاحب، ان سب کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آج کے سیشن میں شرکت کی. اب نہایت ادب سے درخواست گزار ہیں جانشین حضور ضیاء الامت حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، چانسلر الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ، آپ اس کانفرنس کے صدارتی کلمات ارشاد فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات محترم، میں نے پچھلے دنوں ایک سرجری کرائی ہے، جس وجہ سے میں گفتگو اس انداز میں نہیں کر سکتا جو نمائندگی کرے کہ میں صحت میں ہوں. اس لیے میرے کلمات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں تو وہ محسوس مت کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے شہر کے لوگ جن کے نام لیے ہیں ڈاکٹر نعیم الدین نے، میں ان کا شکر گزار ہوں. یہ ساری کی ساری محبتیں، اخلاص، نور اور یہ والہانہ پن، یہ ان کی عطا ہے اور میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. ایک اور چیز جس کے بارے میں شکر ادا نہ کرنا از حد خرابی ہے، وہ یہ ہے پہلے ہم یہاں کے جہاں لوگ رہتے ہوں نا تو آپس میں کچھ نہ کچھ الجھنیں ہو جاتی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم زمین کے لیے اصل 20-30 سال سے ہم لگے ہوئے تھے، تو جب باری آئی میرے شہر کے لوگ گئے، انہوں نے دیکھا میں کھڑا ہوں تو انہوں نے کہا جی اللہ کے سپرد، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. ان کو درست انداز میں استعمال کرنا یہ آپ ہی کا کام ہے، ہم آپ کے رکاوٹ نہیں بنیں گے.
یہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، بہت بڑی چینج ہے. اس کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں. حضرات محترم، حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اور ہمیں یہ سارا کام کاروبار کے لیے نہیں دیا کہ یہ بڑا ہوگا تو اس کا کاروبار بڑھے گا. یہ سارے کی ساری یہ محبتیں بڑھانے کے لیے ہے، اس کے لیے کہ یہی میں سمجھتا ہوں یہ رویے ایک دوسرے کی خیر خواہی کے متحمل ہیں. اور میں اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ ان کے لیے دعا کو ہوں. میں جب سے بھی میں نے یہ یونیورسٹی کا سوچا ہے تو میں نے اپنے ساتھ ڈاکٹر ہمایوں شمس کو اپنے ہمیشہ آگے پیچھے پایا ہے. جب بھی ہم نے کوئی مشاورت لینی ہو، جب بھی بات کرنی ہو، یہ ہمارے ساتھ ہے. میں اس کے لیے ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور مجھے پتہ چلا ہے کہ کل سید جاوید حسنین شاہ صاحب تشریف لائے تھے. جب سے قانونی ضابطے پورے کرنے کے لیے ہمیں ضرورت تھی، دوستی، تو وہ سینہ تان کے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. میں اس کے لیے ان کا شکر گزار ہوں. ایک یونیورسٹی میں اس میں بیٹھا تھا، کیبنٹ کی میٹنگ تھی، میں اس میں بیٹھا تھا. تو انہوں نے کہا آپ نے یونیورسٹی بنانی، پیرا بنانی ہے یا اسلام آباد؟ میں نے کہا میرے والد جب تشریف لائے نا تو انہیں بھی کہا گیا کہ آپ چلیں اسلام آباد، وہاں کام کریں. آپ لاہور چلیں، وہاں کام کریں. آپ جی ٹی روڈ کے اوپر جگہ لیں، وہاں کام کریں. تو میرے والد گرامی نے فرمایا کہ میں وہاں کام کروں گا جہاں میرے بزرگوں کا مصلی ہے. تو مجھ سے پوچھنے لگے آپ کیا کریں گے، آپ کہاں جو ہے بنیاد رکھیں گے اس یونیورسٹی کی؟ میں نے کہا میرا جواب پہلے جواب سے مختلف نہیں ہے. اگر حضور ضیاء الامت یہ فرماتے ہیں کہ میرا بزرگوں کا مصلی میری خدمت کا زیادہ مستحق ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں. میری خدمت کا سب سے زیادہ جس جگہ کو حق حاصل ہے وہ میرے بزرگوں کا شہر ہے. اس لیے میں نے یہ قبول کیا کہ میں جو ہے وہ اپنے انسٹیٹیوٹ بناتا ہوں. میں یونیورسٹی کا لفظ نہیں کہتا کیونکہ یہ تھا یونیورسٹی میں وہ جا سکتا ہے جو پنجاب میں ہو، جو اسلام آباد میں ہو. اور اگر آپ نے انسٹیٹیوٹ لینا ہے تو انسٹیٹیوٹ آپ اگر پنجاب میں رکھیں گے تو آپ کو انسٹیٹیوٹ ملے گا، آپ کو یونیورسٹی نہیں ملے گی. میں نے کہا مجھے یونیورسٹی نہیں چاہیے، مجھے انسٹیٹیوٹ چاہیے. اس لیے میں آپ کے خدمت میں اپنے شہر کے محبوب لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھ سے پوچھا تو میں نے انسٹیٹیوٹ مانگا تھا، میں نے یونیورسٹی نہیں مانگی تھی. یہ فیصلہ میں نے خود کیا. ہاں یہ درست ہے، آنے والا وقت آئے گا جو خود بخود یا آٹومیٹیکلی انسٹیٹیوٹ سے یونیورسٹی بن جائے گا. میں اللہ کا شکر گزار ہوں. یہ ہماری جگہ تھی، ہم اس جگہ کو لینے کے
بڑے خواہشمند تھے اور وہ تو گورنمنٹ کے محکمے جگہ کہاں دیتے ہیں، انہوں نے ہمیں نہیں دی. ہم نے 15 ایکڑ چکازی کے قریب جگہ لی، 36 ایکڑ ہم نے دریا کے اس طرف اپنا للہ شریف کے قریب ہے، ہم نے وہاں جگہ لی. اور اس طرح تو اللہ نے جو کمیاں تھیں نا وہ ساری پوری کر دی. اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی آگے سے ہٹ جائے یا آگے سے ڈٹ جائے، تو ہم کہتے ہیں تمہاری جیسے مرضی. لیکن مجھے انتہائی خوشی ہے کہ میرے شہر کے لوگ، محبت کرنے والے لوگ، وہ ایک چند دوست یہاں سے سرگودا گئے. انہوں نے جب ہمیں دیکھا تو انہوں نے کہا جی آپ کو نصیب ہو، ہم جا رہے ہیں. جب شہروں کے محبت کرنا، جب شہر محبت کرنا شروع کر دینا، شہر والے محبت شروع کر دینا، وہ آپ کی بولیاں بولنے لگ جائے نا، پھر راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی. اس لیے میں اللہ کا شکر گزار ہوں اور اپنے پورے شہر کے ہر فرد کا شکر گزار ہوں کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرتا، وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں چاہتا تھا کہ لکھ کے لے جاؤں، وہ پڑھ کے سنو، پھر پڑھ کے سناؤں یا نہ سناؤں، جو میں نے سنایا ہے وہی میرا مقصود تھا، وہی میری چاہت تھی کہ میں اپنے شہر کے شکریہ ادا کروں، ہر روز بتایا کروں کہ یہاں سب سے زیادہ حق اگر کسی کو ہے. جب 90 میں حضور ضیاء الرحمت رحمۃ اللہ علیہ نے گرلز کالج بنایا، کلیہ غوثیت کی بنیاد رکھی. ہم نے کہا تھا کہ جو میرے بھیرے کا ہوگا شہر کا، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اس کو داخلہ ہی داخلہ ہے. ہم نے کہا تھا جو بچی شاد شریف کی سفارش کے ساتھ آئے گی اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اسے داخلہ ملے گا. ہم نے کہا تھا کہ ہماری جو قریب کی بچیاں آئیں اور چلی جائیں، ہم ان کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، ہم ان کو داخلہ دیں گے. الحمدللہ 90 سے لے کے 2023 تک تقریباً 32 سال کے قریب بنتے ہیں، تو ہم نے اپنے وعدے کو نبھایا. آج بھی کہہ رہے ہیں یہ یونیورسٹی میرے پاس بلوال ہتار، یہ ہمارا چرگاہ، وہاں سے ایک بزرگ آئے اسلام آباد جب میں منسٹر تھا، تو وہ کہنے لگے جی یہ ہماری بچی ہے، اس کو ہاسٹل میں داخلہ نہیں ملتا، آپ ہماری مدد کریں. ہم بھاگ کے تھک گئے، وہی منتیں کی، نہیں ملا. ہماری بچیاں جہاں سے پڑھ کے جاتی تھیں داخلے کے لیے نہیں ملی. وہ داخلہ مل جاتا تو رہائش کی جگہ نہیں ملتی. آج انشاءاللہ العزیز میں نے اپنے رب کے سامنے یہ عہد کیا تھا کہ میں ان بچیوں کو در در پہ دھکے کھانے کے لیے، ان کے والدین کو پریشان کرنے کے لیے نہیں چھوڑوں. آج اگر یہ اس قابل ہو گئی ہیں تو میں ان کو چھوڑ دوں کہ یہ جا کر جو ہے وہ مختلف یونیورسٹیوں کے آگے جا کے اپنی ہاتھ پھیلاتے رہیں، دھکے کھاتے رہیں اور منتیں سماجتے کرتے رہیں. نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دن میں ہمارے پاس بچیاں اپنے علاقے کی آئیں اور وہ پڑھ کے شام کو چلی جائیں. انہیں یہ تکلیف نہ ہو کہ ماں باپ کو ہے آج بچی نے رات کیسے گزاری ہوگی. آپ نے سنا ہے کہ بہاول پور کے حوالے سے وہاں بھی، تو ہم انشاءاللہ العزیز
ہر شے اللہ کے فضل سے آپ سب دوستوں کے نفع کے لیے، فائدے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے. آپ سب کا بہت شکریہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھو ڈاکٹر اجمل فاروق صاحب جو آرگنائزر تھے اس کانفرنس کے، وہ تشریف لائیں اور مہمانوں کے لیے شیلڈز کا اعلان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری بین الاقوامی سیرت کانفرنس 18-19 نومبر 2023، جس کا موضوع اور عنوان تھا پاکستان کے قدرتی وسائل کا تحفظ و انتفاع سیرت طیبہ کی روشنی میں، جس کے پورے اس سیٹ اپ اور پورے سلسلے کی نگرانی اور دست شفقت رکھ رہے تھے صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ نعیم الدین شاہ صاحب. میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اپنی شیلڈ لینے کے لیے جناب وی سی صاحب چودھری محمد اسلم کمبوہ سے اپنی شیلڈ وصول فرما لیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ کولیبوریشن تھی جامعہ محمدی شریف کی، جس کے صاحبزادہ قمر الحق صاحب صدر تھے جامعہ محمدی شریف کے. ان کی شیلڈ وصول کرنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں جناب سجاد حسین صاحب سے. وہ رات کو تشریف لائے، انہوں نے کمال شفقت کیا. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ اس پورے تعلیمی اور تحقیقی سلسلے کی نگرانی کر رہے تھے ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے. ان کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ اپنی شیلڈ وصول فرما لیجیے. ہمارے ہمیشہ کی طرح مہربان اور شفیق پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب سے درخواست ہے کہ اپنی شیلڈ وصول فرمائیے. یہ ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب کی شیلڈ. سجاد صاحب، یہ ہمایوں عباس. اب اس کے بعد مختلف سیشنز کی صدارت کرنے والے، اس علمی اور تحقیقی سیشن کی سرپرستی کرنے والے احباب میں سے جناب ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب، جو کہ ہمارے چیف آرگنائزر بھی ہیں اور آپ نے بھی ایک سیشن کی صدارت فرمائی، آپ سے بھی التماس ہے کہ شیلڈ کے لیے تشریف لائیں. اور اس کے بعد اس ہمارے علمی اور تحقیقی سفر میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے استاد المکرم پروفیسر حافظ احمد بخش صاحب ہمیشہ کی طرح مہربان رہے. میں ان کی خدمت میں بھی التماس کرتا ہوں کہ اپنی شیلڈ وصول فرما لیجیے. ہمارے العلوم کے سلسلے میں بحیثیت ریویور اور بحیثیت مبصر ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ تعاون کیا ڈاکٹر صاحب داد خان اسکندری، اسسٹنٹ پروفیسر سندھ یونیورسٹی جام شورو. میں ان کی خدمت میں بھی عرض گناہ ہوں کہ اپنی شیلڈ وصول فرما لیجیے. جی، میں عرض گناہ ہوں جناب وائس چانسلر چودھری محمد اسلم کمبوہ صاحب سے کہ اپنی سیٹ پہ تشریف فرما. میں عرض کرتا ہوں جناب صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ نعیم الدین شاہ صاحب سے کہ آپ باقی احباب کو شیلڈ عطا فرمائیے. جناب ڈاکٹر سہیل شفیق صاحب، چیئرمین اسلامک ہسٹری کراچی یونیورسٹی کراچی، آپ سے درخواست کرتا ہوں، انہوں نے بھی ایک سیشن کو چیئر کیا کہ جناب صاحبزادہ صاحب سے اپنی شیلڈ وصول فرما لیجیے. اور ہمارے ایک سیشن کو چیئر کرنے کے لیے ہمارے مہمان خصوصی تشریف لائے جناب ڈاکٹر شاہد حبیب صاحب. ان سے بھی گزارش ہے، یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں خواجہ فرید یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی رحیم یار خان، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنی شیلڈ وصول فرما لیجیے. اور اس کے بعد ہمارے پاس ڈاکٹر سید عبد الرحمان شاہ صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر UET ٹیکسلا، ایک سیشن کے چیئر کرنے کے لیے تشریف لائے. میں ان سے بھی التماس کرتا ہوں اپنی شیلڈ وصول فرما لیجیے. اور اس کے علاوہ دیگر احباب میں سے جنہوں نے ہمارے ساتھ آرگنائزنگ ٹیم کا حصہ رہے، ڈاکٹر سید عبد الرحمان شاہ صاحب،
جناب ڈاکٹر سجاد حسین صاحب سے گزارش ہے کہ اپنی شیلڈ وصول فرما لیجئے۔ آرگنائزنگ ٹیم کے ممبرز میں سے ہمارے فوکل پرسن جو راتوں کو جاگ کر تمام ابسٹریکٹ کی خوبصورتی سے اس کی نوک پلک سنوارتے رہے اور راتوں کو جا کر شیڈول سیٹ کرتے رہے، میں ان کی خدمت میں بھی عرض گناہ ہوں جناب ڈاکٹر نجم الدین کوکب ہاشمی صاحب سے کہ جناب صاحبزادہ صاحب سے اپنی شیلڈ وصول فرما لیجئے۔ جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازری صاحب، پچھلی کانفرنس ہو یا یہ کانفرنس اور ادھر بھیرا شریف کے تمام معاملات میں پوری طرح محنت کے ساتھ اور ہر چیز کو مکمل کرنے کے لیے بڑی محنت کے ساتھ کام کرتے رہے، ان کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ اپنی شیلڈ وصول فرما لیجئے۔ ڈاکٹر ام حبیبہ، خواتین میں سے جتنے ہمارے مسائل ہیں، چاہے ان کی رہائش کا مسئلہ ہو، چاہے ان کی کھانے کا مسئلہ ہو، پوری طرح نگرانی کرنے کے لیے ڈاکٹر ام حبیبہ پوری طرح تعاون کرتی رہی، ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنی شیلڈ وصول کر لیجئے۔ کائنات خدا داد سے بھی جناب محترمہ کائنات خدا داد صاحبہ سے بھی گزارش ہے کہ جناب صاحبزادہ صاحب سے وہ بھی اپنی شیلڈ وصول کر لیجئے۔ ہمارے ڈپٹی رجسٹرار الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کے ہمیشہ کی طرح مہربانی کرتے رہے اور کام میں ہمیشہ لگن رہے سعید زبیر صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنی شیلڈ وصول کر لیجئے۔ جناب مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب، سیشن کی نگرانی کرنے کے لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنی شیلڈ وصول کر لیجئے۔ مفتی عبد المجید صاحب کی بھی شیلڈ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب وصول فرمائیں گے۔ استاد المکرم جناب شوکت علی چشتی صاحب ماڈریٹر تھے ایک سیشن میں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنی شیلڈ وصول فرمائیے۔ اور دیگر جو ہمارے سیشن آرگنائزر میں سے جناب قاضی ظفر جاوید صاحب، ہمارے چائے اور ریفریشمنٹ کا پوری طرح اہتمام کرنے کے لیے جناب استاد المکرم ندیم اختر صاحب نے بڑا تعاون کیا، رات دیر تک مہمانوں کی چائے کا بندوبست کرتے رہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنی شیلڈ وصول کر لیجئے۔ جناب استاد المکرم بابر حسین صاحب سیشن آرگنائزر رہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنی شیلڈ وصول فرمائیے۔ جناب قاری عبد المتین صاحب کھانا کھلانے میں، اتنے مہمانوں کو ہر طرح کا خیال رکھنے میں اور کھانے میں کسی چیز کی کمی نہ آنے کے لیے تعاون کیا ہے قاری عبد المتین صاحب نے۔ جناب قاری بلال صاحب تشریف لائیے، اپنی شیلڈ وصول کیجیے۔ جناب علی رضا صاحب، انٹرنیٹ کے سارے مسائل یہاں پہ ایک سیشن نہیں بیک وقت چلتا، ایک سیشن 4 جگہ پہ چل رہا ہوتا ہے، 4 مختلف ہالز میں، اور وہ 4 دفعہ دن میں 8 دفعہ بنتا ہے، 2 سیشن ہوتے ہیں پیرالل، 4 سیشن چلانے کے لیے انٹرنیٹ اور زوم کے سارے مسائل یہاں سے الحمدللہ اس حال میں نہیں بلکہ 4 حال میں، لبنان، اردن، صومالیہ، پولینڈ، ان تمام عربی اور انگلش میں مقالات پڑھنے کے لیے جس نے تعاون کیا ہے وہ ہمارے انٹرنیٹ کے اور زوم کے ماہر علی رضا صاحب ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنی شیلڈ وصول کیجیے۔ استاد المکرم عثمان غنی صاحب جن نے کھانے میں بھرپور تعاون کیا، ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنی شیلڈ وصول کیجیے۔ ان کی شیلڈ لینے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں جناب چودھری عامر سہیل صاحب سے کہ ان کی شیلڈ وصول فرمائی۔ ہو گیا، رکھتے ہو گیا۔ میں دعا کے لیے عرض کرتا ہوں حضور قبلہ پیر صاحب سے کہ آپ دعا فرمائیں۔ من خير هذا اليوم، اللهم إنا نسألك من خير هذا اليوم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على حبيبه خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين أجمعين برحمتك يا رب.